أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1975 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 120 سے ہو رہا ہے. 16/120. اب ہم سورہ النحل کی آخری آیات تک پہنچ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سورہ میں قرآن کے معاشی نظام کا جو نقطہ ماسکہ ہے، جو اس کا عمود ہے، جو اس کا محور ہے، اس کے مضامین اسی کے گرد گھومتے ہیں. اور وہ محور، وہ نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. وہ آیت 53 جو اس سورت کی آیت ہے کہ وہ وسائل و اسباب پیداوار ہوں یا انسان کی صلاحیتیں، بنیادی طور پر یہ خدا کی عطا کردہ ہے. یہ ہے بنیاد، یہ ہے خدا کی عطا کردہ. اس سارے کاروبار پیداوار میں اور معاشی تقسیم میں انسان کی صرف محنت ہوتی ہے. اسی لیے لیسا للانسان الا ما سعی. یہ سارے جتنے بھی مینز دیے ہوئے ہیں، اسباب دیے ہوئے ہیں رزق حاصل کرنے کے، پیداوار کے، وہ سارے خدا کی طرف سے ہیں. جیسے یہ ورکرز ورکشاپ میں جاتے ہیں تو وہاں مٹیریل، مشینیں، سامان، مکان، تمام انتظامات وہ تو کارخانے والوں کے ہوتے ہیں، ورکشاپ کے ہوتے ہیں. یہ جو جاتے ہیں تو یہ وہاں محنت کرتے ہیں تو انہیں تو محنت کا صلہ ملتا ہے. یہاں نظام یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کا ہے، وہ ہے مالک اس بہت بڑے کارگاہ کائنات کا. انسان کی تو اس میں محنت ہوتی ہے. تو اگر اس نے بنیادی طور پر کسی حصے کا دعویٰ کرنا ہے، ایز آف رائٹ لینا ہے اسے، تو ٹھیک ہے، اس کی صرف محنت ہے، وہ لے. یہ باقی جو کچھ ہے یہ تو اس کا ہے ہی نہیں. باقی وہ جو جس کا ہے وہ جس طرح سے چاہے اس کے مطابق فرق کیا جائے، تقسیم کیا جائے. اس میں اس کو دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیاد یہ ہے. سارا جھگڑا، سارا اقتصادی نظام، جتنی کشمکش دنیا کے اندر چلی ہے وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے. اب وہ ملکیت میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، ذمہ دار کی ملکیت ہے یا کاشتکار کی ملکیت ہے. ذمہ دار کی ملکیت ہے تو کاشتکار جب اسے اپنی سال بھر کی محنت کے بعد اس میں سے آدھا اسے دینا پڑتا ہے، یقیناً وہ راضی ہوتا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جتنی بھی اصلاحات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ملکیت جو ہے اتنی، وہ ذمہ دار کی نہیں، کم از کم اتنی ملکیت تو اس کی ہو جائے. یعنی وہ سارا جھگڑا ملکیت کا ہوتا ہے. اور وہاں اس نظام کے ماتحت قرآن کریم نے اس جھگڑے کی اصل اور بنیاد ہی کو ختم کر دیا کہ ملکیت کا سوال ہی اس میں نہیں ہے. نہ کاشتکار کی، نہ مالک کی، نہ حکومت کی، نہ مملکت کی، نہ فرد کی، نہ اجتماع کی، نہ گروہ کی، سوال ہی نہیں ہے. ان میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. خدا کی ملکیت ہے. خدا نے اس کے لیے احکام دے رکھے ہیں، شرائط دے رکھی ہیں. تمہارے ساتھ جو اس نے معاہدہ کر رکھا ہے وہ اس کی روح سے ملکیت کا حصہ اس کا، محنت کا حصہ تمہارا. یہی ایز آف رائٹ لے سکتے ہو نا. یہ تو عدل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، ہم احسان بھی ساتھ اس کو دیتے ہیں. تو یہ بھی لو، اور اس کے بعد اگر اس میں ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ ہماری طرف سے لو. سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو آپ دیکھیں گے سورہ نحل کے اندر
یہ ہے بنیادی نقطہ جس کے گرد اس سورج کے مندرجات پورے گھوم رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا نام بھی جو اللہ رکھا ہے وہی ساری بنیاد ہے۔ کوئی مکھی بھی اس پھول کے رس کو جتنی محنت سے وہ حاصل کر کے لاتی ہے اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتی، نہیں بناتی۔ وہ یہ سارا کچھ کر کے، جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی چمچی جتنا شہد بنانے کے لیے 37,000 میل کے چکر لگانے پڑتے ہیں اسے، اور جو کچھ وہاں سے وہ لاتی ہے رس چوس کر وہ لا کے وہاں ڈپازٹ کر دیتی ہے، امانت وہاں دے دیتی ہے آ کے، اور خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ تقسیم ہوتی ہے ضروریات کے اعتبار سے، اور بسا اوقات تو یہ تگ و تاز کرنے والی، اس قدر جد و جہد کرنے والی، لیبر کرنے والی مکھیوں کے حصے میں موم آتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ النحل سورج کا نام بھی اس موضوع کا نقطۂ ماسے کا ہے، مثال کے ساتھ، اور بنیاد یہ ہے کہ مالکم من نعمت فمن اللہ، اور اسی کے لیے یہ کہا تھا 114 آیت میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، جسے تم دہراتے ہو 5 وقت مسجد میں کھڑے ہو کر، باب قبلہ رو کھڑے ہو کر، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وہ کہتے ہیں إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، واقعی اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے، اس کہنے کے اندر تم سچے ہو، تو اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو وہی صرف کرو جہاں وہ کہتا ہے، اس کے مالک میں مان بیٹھے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، اور وہ سارا مسئلہ یوں حل کر دیتا ہے وہ۔ اب اسی کے لیے اب آگے چلیے، وہ فوراً مثال لے آتا ہے قرآن، جیسا اس کا فائدہ ہے تاریخی شہادت میں، اور تاریخی شہادت میں بھی وہ اس عظیم شخصیت کو پیش کرتا ہے، جیسا میں نے کہا تھا، جو بزرگ خاندان سے ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، خصوصیت کیا تھی؟ شاکرا لانعمہ۔ پھر وہیں آگے ابراہیم بڑی عجیب چیز ہے، کانا امتاً قانتا، کہا یوں تو وہ ایک فرد نظر آتا ہے بھی ایک فرد، لیکن اس نے کہا ہے کہ بعض افراد تاریخ میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہوتا تو وہ فرد ہے، ایک پوری کی پوری امت اس کی ذات کے اندر سماجی ہوتی۔ ابراہیم ایک فرد نہیں، ایک قوم اس کی ذات میں سمائی ہوئی ہے، ایک امت اس کی ذات میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی متنوع صلاحیتوں کا مالک ہے وہ، اس قدر مختلف گوشے اور پہلو ہیں اس کی عملی زندگی کے، جو کچھ اس نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک قوم میں تو وہ تقسیم عمل کے اعتبار سے مختلف لوگوں میں بانٹی جا سکتی ہیں، ایک فرد جو ہے تنہا اتنے اس قسم کے متنوع کام، اس کی سیرت کے ایسے مختلف گوشے ایک ذات میں سمائے ہوئے کم نظر آئیں گے۔ یہ ہیں وہ شخصیتیں جو ایک ایک فرد، ایک ایک قوم کا کام کر جاتی ہیں۔ وقت تو آئیں گے جہاں ہم جب اسوہ حسنہ پہ ابراہیم کا، اور یہی ہے قرآن کریم میں 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو مومنین کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ابراہیم علیہ السلام، والذین معہ بھی ہے۔ کس گھرانے میں یہ پیدا ہوتے ہیں؟ اسقف اعظم، سب سے بڑا محافظ، مملکت کا سب سے بڑا پروہت وہ خراب کے ٹکڑوں پہ جینے والے اس زمانے کے پروہت نہیں ہوتے، بادشاہ بھی ان کے حکم کے اوپر چلا جاتا تھا، اتنا بلند مقام ہوتا تھا۔ یہ مقام بلند ان کو وراثت میں مل رہا تھا، اس باپ کے بیٹے انہوں نے تو یہ منصب سنبھالنا تھا، اور وہیں کھڑے ہو کے سب سے پہلی آواز اسی باپ کے خلاف ہے، کیا کر رہے ہو تم، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ اس قسم کا مجبور انسان بھی میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں
اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اس کے سامنے جھکتے ہو، کچھ سوچو تو صحیح۔ یہ جو خدا کہہ رہے ہو، ابھی میرے سامنے میں نے دیکھا پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا، مزدور اٹھا کے لایا تھا، دھرام سے یہاں مار دیا تلاش، پیشے سے تراشا اس کو تم نے، اور اس کے بعد اسی کے سامنے جھوٹنے لگ گئے۔ اس سے زیادہ تجویز انسانیت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے بات گھر سے شروع کرتا ہے، کون ساری کو للکار کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ شدہ بات مملکت کی سربراہ ہاتھ میں آلہ مالک بادشاہ کے تک پہنچ جاتی ہے، اس زمانے کا شہنشاہ وہاں تک پہنچی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے تیرا اختیار ہے کیا؟ کیوں کہاں کا صاحب ایک کے بعد اندازہ لگا تیس نیس کر کے رکھ دیا وہاں کے سارے مستقل کو اور ان کے تصورات کے ان مستقوں کو دوسری طرف۔ اور جب یہ دیکھا کہ اس قوم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ یہاں خدا کا نظام قائم کریں گے، تو جو مقام ان کو زیادہ مساعد نظر آیا قائم نہیں جائے انہیں اللہ میں چلا اپنے اللہ کی طرف سے لو، اور وہاں جا کے پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو کتاب ہی نہیں دی، نظام ہی نہیں دیا، ملک عظیم بھی اس نے حاصل کیا، عظیم مملکت بنائی۔ پھر یہی نہیں کہ وہیں بس گئے ہیں تو بس گئے، وہیں مملکت بنائی، وہیں اپنی اولاد کو بتایا، نہیں، عالمگیر انسانیت کے مرکز کی تعمیر یہ ان کے پیش نظر تھی۔ اس کے لیے عرب کی سی وادی غیر ذی زرع اس کا انتخاب عمل میں آ رہا ہے، وہاں آ کے وہ پہلا گھر خدا کا بنا رہے ہیں، وہ گھر کے جسے کسی انسان، کسی قوم، کسی مملکت، کسی کی طرف نسبت نہیں، خدا کا گھر انہوں نے کہا، خدا نے کہا وضع للناس، ہم نے اپنا گھر پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام میں عجیب قصے ہیں یہ، انسانیت کے لیے پہلا مرکز ابراہیم کے ہاتھ سے رکھا جا رہا ہے، وادی غیر ذی زرع، جیسا میں نے ابھی کہا ہے۔ کتنی حسین تھی وہ دعائیں جن کے ساتھ تکمیل تک پہنچا ہے یہ گھر، جس کی تعمیر دو پیغمبر کر رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں، 14/37 ابراہیمی دعائیں ملاحظہ فرمائیے۔ باپ اور بیٹا وہ اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں، بیٹا شاید مٹی ڈھو کے لا رہا ہے، باپ اینٹیں رکھ رہا ہے، اور جیسے پھر مزدور گنگناتے ہیں تاکہ محنت کی جو وہ کاوش ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے، اور لب پہ یہ حسین دعائیں ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے نشو نما دینے والے، تو دیکھ شان کی سرسبز وادیوں کی بادشاہتوں کو چھوڑ کے یہ میرا جو حصہ ہے اولاد کا، اسے میں یہاں بسا رہا ہوں۔ بادشاہتیں تو ایک طرف وہی، وہاں کی سرداریاں تو ایک طرف وہی، کھانے کو بھی یہاں کچھ نہیں ہے، وہاں بسا رہا ہوں ان کو لا کے میں تیرے گھر کی حفاظت کے لیے کہ یہاں کے یہ چوکیدار بنے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، صرف اس لیے کہ یہ اقامت صلاۃ کرے۔ عظیم چیزیں ہیں عزیزان نے مانے، ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک اصطلاح پہ بس ختم ہونے چاہیے، اقامت تاکہ یہ نماز پڑھ سکے۔ یہ حضرت ابراہیم اور ان کی حضرت اسحاق جو اولاد تھی وہ وہاں مصر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نماز پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کو وہاں سے لا کے یہاں بٹھایا، ایک نیا گھر بنایا تاکہ ترجمہ جو ان کا ہے تاکہ یہ یہاں نماز پڑھ سکے۔ اپنی مملکت ہے، اپنی بادشاہت ہے وہاں، یہ کیا ہے؟ یہ جو اقامت صلاۃ کے لیے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے باتیں۔ اور کہا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اقامت صلاۃ اب ضروری یہ ہے کہ انسانیت کو مائل کر دیں ان کی طرف کہ کھینچے چلے آئیں اس گھر کی طرف۔ نماز تو اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، یہ انسانیت کو کہے کے لیے بلا دیا جا رہا ہے اقامت صلاۃ کے لیے، تہوی علیہم۔ اور ایسے میں اس بات کو بھولتے نہیں ہیں جو غالب نے کہا تھا کہ یہ تو مانا ہم رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا، وہ کہا کہ یہ وادی غیر وادن غیر ذی زرع کہا ہے، کچھ نہیں اٹھتا، لہذا وارزقہم من الثمرات، ان کے رزق کا انتظام میں آتی نہیں وہ کیا جائے۔
یہ کیوں کیا جائے، یہ رزق کا انتظام کیوں، اتنی بنیادی چیز اندازہ لگائیے کتنی بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے یہ تیار کیا ہے، گھر وہاں اولاد کو بتا دیا ہے، عظیم مرکز انسانیت کا یہ بن رہا ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، اس کے لیے یہاں جہاں یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اقامت صلاۃ کی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ روٹی کے متعلق یہ کہیں یہ صورت نہ ہو جائے کہ پریشان خاطر ہو جائے، اس کا انتظام نہایت ضروری، اور یہ سارا کاہے کے لیے، یہ کیوں رزق کا بھی انتظام کیا جائے، لعلہم یشکرون، وہی شکر نعمت ہوتا تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں، اس کے لیے یہاں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے کہا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو امت کاملہ تھا، ایک امت اس کی ذات کے اندر تھی، عزیزان کسی اور کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، بڑی عظیم چیز ہے، ایک فرد نہیں تھا، ایک امت کاملہ تھا، کتنے پہلو ہیں اس کی زندگی کے، یہاں لا کے بتاتا ہے مقصد کیا بتایا ہے، یہاں تعمیر کعبہ، اقامت صلاۃ، لوگوں کو اس کی طرف مائل کر رزق کا انتظام کر دے تاکہ یہ شکر کر سکے، یہ اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ روٹی کھا کے نہیں تو کھیل لیں گے، لعلہم یشکرون۔ آ جائیے پھر 10 کی آیت کی طرف۔ ابراہیم ایک اس کی ذات ایک امت تھی پوری سمائی ہوئی، اس سے امت کس قسم کی، قانتا للہ، یہ لفظ قانت میں شکر ہے تو کی بات ہی، میں نے کہا تھا نا کہ عرب شکر استعمال کرتے تھے جہاں بکری یا اونٹنی کا دودھ دینے والے جانور مویشی کا حوانہ بھرا ہوا ہو دودھ سے، اور اتنا زیادہ بھرا ہوا ہو کہ وہ سنوں سے دودھ ٹپک رہا ہو، یہ بکریاں ہم نے دیکھی ہیں اس قسم کی، یہاں ٹپک رہا ہو، اتنا بھرپور ہو اس کے اندر، لیکن یہ بھی تو ٹپکنا ہوتا ہے کہ یہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑی وہ جو آتی ہے پانی بھر کے یہاں سے لے جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچانا ہوتا ہے، اگر وہ راستے بھر ٹپکتی جائے منزل پہ پہنچے تو بس وہ گاڑی رہے گی، پانی تو راستے میں بہ گیا، یہ بے موقع اور بے محل ہے جو ٹپک گیا۔ وہ عرب یہ کانت کا لفظ یہ وہاں بولتے تھے کہ ایسا مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوا ہو، منہ اس کا بند ہو، بے موقع تو اس میں سے ایک قطرہ نہ نکلے، جہاں ضرورت ہو پورا منہ کھول دیا جائے، یہ ہے حقیقت میں فکر، یوں ہی نہ ٹپکتا چلا جائے بے موقع، قانتاً للہ، جب اس مشکیزے کا منہ کھلے تو وہ صرف خدا کے لیے کھلے۔ ایک لفظ اور طلب قرآن کا، امت کانا امتن قانتاً للہ حنیفاً، ہر طرف سے اپنی توجہ کو کاٹ کے الگ کر کے صرف ایک مرکز کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز کر دینے والا، یہ نصب العین ہے، یہ میرا مقصد ہے، ایک قطرہ بھی اس مقصد کے علاوہ کہیں طرف میں نہ آئے، یہ ہے قانتاً للہ۔ اور یوں ولم یکن من المشرکین، اس طرح سے وہ توحید پرست ہوا تھا، حنیف جب تک نہیں ہوتا توحید پرست انسان ہو نہیں سکتا۔ وہی جو ہے دعائے ابراہیمی ہمارے لیے بھی نماز میں جسے کہتے ہیں نیت نماز کی، ارادہ نماز کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، عظیم اعلان ہے دعا جس کو آپ نیت کہتے ہیں، صاحب نماز، ساری دنیا سے اپنی توجہات کو ہٹا کے کاٹ کر ایک نصب العین کی طرف نہ آئے، اور خدا کا مقرر کیا نصب العین میں چلا اس کی طرف کا، اب یوں میں وما انا من المشرکین، وہ بھی ہے ولم یکن من المشرکین، یہ ہے شرک سے الگ ہو جانا، یہ ہے توحید، کوئی اور مقصد سامنے نہ رہے، پوری کی پوری توجہات کا مرکز یہ بن جائے لم یکن من المشرکین، اور یوں جب کیفیت پیدا ہو جائے کسی کی، قانتاً للہ بھی ہو جائے، حنیفاً بھی ہو جائے، من المشرکین بھی نہ رہے، تو پھر شاکراً لانعمہ، وہ یوں خدا کی نعمتوں کا شکر گزار بنا، یہی چلا آ رہا ہے نا، میں نے جیسا کہا تھا اس صورت کا نقطہ ماتے کا، اس کے موضوع کا، شاکراً لانعمہ۔
یہ خصوصیات تھیں ابراہیم کی، جس کے لیے کہا کہ اجتبا ہو، یوں اسے ہم نے چنا تھا اس مقصد عظیم کے لیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے نبوت کی آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے۔ جس کے متعلق شاعری یہ ہو رہی ہے ہمارے ہاں، آگ لینے کو گیا پیغمبر ہی مل گئی۔ جب وہ گیا تھا تو پوچھیے نے کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا حضرت موسیٰ نے، تو میں تو آگ کی تلاش میں آیا تھا، یہاں مجھے آواز دی، کہا یہ پیغمبری رکھی ہوئی ہے، تو ایسا ہی تھا کہ وہ کوئی اور نکلا تھا، اس کو کہہ دیتا، کہا موسیٰ یہ بات نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، یہ صورت نہیں ہے ہمارے ہاں کہ جو پہلے صبح دروازے میں داخل ہو جائے گا تاج اس کو دے دیا جائے۔ یہاں تو یہ نہیں، تو یہ علم بھی نہیں ہے۔ تو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے یہ چیز ہماری نگاہ تھی ہمارے اوپر، اور ان کی زندگی کے سارے اہم واقعات کو گنا کے کہا کہ موسیٰ جب تو ان کٹھالیوں میں سے نکل کر ہمارے پیمانے پہ پورا اترا، اس وقت ہم نے تم سے کہا کہ اب تو نبوت کے قابل ہوا ہے۔ نبوت ہے تو وہ بھی چیز کسب و ہنر سے نہیں ملتی، لیکن اس محبت عظمیٰ کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو کسنا کا سامنے آ گیا اس کو یہ دے دیا۔ کہا ہے اجتماع ہو، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ خصوصیات ہیں جس کی بنا پہ اس منصب عظیمہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کو۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ تم جو کھڑے ہو کے اهدنا الصراط المستقیم مانتے ہو نا یہ دعا، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہو نا، وہاں آگے جا کے وہی انعمت علیہم، ساری تعلیم کا نقطہ ماستا ہے یہی نعمت، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہاں کہا وہداہ شاکرا لانعمہ میں ہی اجتباہ ہو وہداہ الی صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ اس نے کیا، یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ملا، تو یہ صرف اس لیے کہ آخرت میں وہ جنت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، انجام تو وہ ہونا ہی چاہیے جنت کا، یہی بات نہیں۔ شکر نعمت کا نتیجہ آتیناہ فی الدنیا حسنۃ، اسی دنیا کی تمام خوشگواریاں اس کے حصے میں آ گئیں۔ شکر نعمت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، پہلے حسنۃ فی الدنیا ہے۔ اگر یہ حسنات دنیا میں حاصل نہیں ہوتی ہیں تو من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یہاں کا اندھا وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوتا ہے، یہاں کا ذلیل وہاں کا مقرر نہیں ہوتا۔ پھر دنیا حسنات، پھر دنیا حسنات جو ہیں یہ تو دوسرے طریقے سے مل سکتی ہیں، کبھی اسباب کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ خدا کی منکر کا کامیں جو ہے تبھی اسباب کے ماتحت دنیا کی نعمتیں، گواریاں، طاقتیں، قوتیں، حکمرانیاں سب حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اگلی چیز جو ہے وہ جو نہیں ہوتی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی حسنات، آخرت کی زندگی میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ بات پھر بڑی اہم آ گئی ہے، اگلی زندگی کاہے کے لیے ہے؟ صالحین کے لیے ہے، وہ کہ بات پھر لمبی چلی جائے۔ اس زندگی میں بھی انسان کو صالح بنایا جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے تاکہ یہ حیوانی سطح سے بلند انسانی سطح کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں۔ جب یہ صلاحیت زندگی میں پیدا ہوتی ہے تو زندگی اگلے مراحل طے کرنے کے لیے پھر وہاں جاتی ہے جسے ہم حیات آخرت کی جنت کہتے ہیں۔ اس میں سارے صالحین ہوتے ہیں، وہ جن میں صلاحیت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اوپر کی کلاس میں چل سکیں گے، جو چل نہیں سکتا پروموٹ نہیں کیا جاتا ہو۔ یہ امتحان میں جیسے کہتے ہیں کہ پاس کر دیا، وہ پاس کرنے کے معنی کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ اب یہ اگلی کلاس جو ہے 5ویں سے 6ٹھی کلاس جو ذرا ہائر ہے اس میں چلنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سال بھر جو طالب علم کرتا ہے یا اس سے کرایا جاتا ہے وہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کلاس سے اگلی کلاس میں جانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے۔ وہ اگلی کلاس کے اندر اگر اس نے جانا ہی نہیں ہے، اسے بھیجنا ہی نہیں ہے، تو اس سال بھر میں اس کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ اسے پڑھانے کی ضرورت ہے، اگر اس نے اسی کلاس میں رہنا ہے۔ یہ اس میں یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ ہائر کلاس کے اندر وہ جا سکے۔
یہ ہے فی الآخرۃ لمن الصالحین. چھٹی کلاس میں سب وہ لڑکے ہوتے ہیں جو چھٹی کلاس میں چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے وہ جنت جو ہے وہ ایک مخلوط مجمع نہیں ہوگا کہ فیل پاس سارے کٹھے کر دیتے جائیں. یوں چلتی ہے درجہ بدرجہ ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی یہ زندگی انسان کی. یہ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے. جہنم وہ ہے جس کو روک دیا جاتا ہے. روک دیا جاتا ہے نہیں، جس میں صلاحیت نہیں ہوتی اگلی کلاس میں چلنے کی. وفی الآخرۃ لمن الصالحین. یہ ہے ابراہیم کا مقام، اتنا بڑا مقام. کہا ثم اوحینا الیک، اے رسول پھر ہم نے تیری طرف یہ وحی کی، تمہیں یہ حکم دیا کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ جو روش ابراہیمی تھی اس کے پیچھے پیچھے تم بھی چلو. وما کان من المشرکین. پھر وہی بات ہے، پھر وہی بنیاد. وہ جو کہا تھا نا ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ ایاہ ہو یا ایاہ کا بڑی اہم چیز ہے. صرف اسی کی بات، ہر طرف سے کٹ کے صرف ایک لفظ العین کو اپنے سامنے رکھنا، وہ خدا کا متعین کیا. وما کان من المشرکین، یہ تھی اس کی کیفیت. اتبع ملت ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا. اس امت محمدیہ سے یہ چیز کہی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سورہ بقرہ کی آیت 125 2/125. مقام ابراہیمی جو ہے لفظی ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پھر میں بتاؤں گا عمل کیسے کیا جاتا ہے. مقام ابراہیمی جو ہے اس کو مصلی بناؤ. تو مصلی سے کم پتہ، مصلی بھی پتہ مصلی سے. جی یہ جو بار تھی نا ہمارے ہاں کی منڈی لائل پور کی، جنگل وہاں ویرانے پڑے ہوئے تھے. جب ان کو بسانے کا انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کالونائزیشن میں، تو پھر یہ بڑے اچھے بڑے بڑے ذمہ دار کاشتکار جو جانتے تھے زراعت کے فن کو، انہیں یہ لے کے گئے تھے ان علاقوں سے جو پہلے سے بڑے مزروعہ علاقے تھے. ہوشیارپور، لدھیانہ، گرداسپور، ان ضلعوں کے لوگ جو تھے یہ وہاں جا کے بسائے تھے انہوں نے. وہاں میں تو پہلے بھی تو لوگ وہاں بستے تھے، انہیں جانگلی کہتے تھے. اب بھی وہاں ان گاؤں کے اندر جو پہلے کے بسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جانگلی کہتے ہیں. ان جانگلیوں میں سے جو نمازیں پڑھتے تھے، یہ جو ادھر کے گئے ہوئے تھے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں نے کبھی نماز پڑھنی، انہیں مصلی کہتے تھے. وہ مصلی ان کی جنہوں آل کنڈے ہے وہ آلی پہ آ گئے، کوئی قوم ہی مصلی بن گئی. بہت اچھا، ذہن میں آپ کے یہ ہوگا کہ صاحب بہت بڑا مرتبہ ان کو دیا. جی نہیں، وہ گاؤں کے جو کمین اور نیچ ہوتے تھے انہیں مصلی ہوتے تھے. معاف رکھیے گا، جیسے ہمارے ہاں یہ بیچارے جو بہتر چوڑے ہوتے ہیں، کاکروب ہوتے ہیں، مصلیوں کا وہاں یہ مقام تھا مصلی. تو جس قوم میں مصلی کا یہ درجہ ہو وہ مصلی پھر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ قوم میں کیا ہو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن انہوں نے بھی بہت بڑا مقام. کعبے میں ان لوگوں نے 4 مصلی تو قائم کیے، 4 امام جو ہیں فقہ کے آپ، یعنی حریم کعبہ میں پہنچ کے بھی 4 الگ الگ جماعتیں ان کے 4 اماموں کے یہ ہوتی تھی. غنیمت ہے اب یہ چیز جو ہے وہاں ختم ہوئی ہے. ان کے 5واں مصلی جو تھا مقام ابراہیمی کا، وہ اتنی سی جگہ جو تھی وہ انہوں نے وہاں محدود کر دی اور اسے کہا یہ مقام ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیمی مصلی. حضرت ابراہیم نے یہاں نماز پڑھی تھی، وہ ہو گیا مصلی ابراہیم. دین مدد پہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ کرتا رہتا ہے. تو یہ ہوگی قرآن کی یہ جو آیت ہے وہ اس کی عملی تفصیل مقام ابراہیمی کا مصلی بنا. اندازہ لگائیے ابراہیم کا مقام کانا امتن قانتا للہ. مقام ابراہیمی ان اتبع ملت ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے وحی کی تیری طرف ابراہیم کا اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے پیچھے کسی کے چلنا. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ صلات کے لفظ کے بنیاد جو ہے عربوں کے ہاں
وہ یہ ہے کہ جو یہ ریس کے اندر دو گھوڑے چلتے ہیں، جو دوسرے نمبر کے اوپر گھوڑا ایسے رہے کہ پہلے میں اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن رہے یہ پیچھے پیچھے ہی ہمیشہ، یہ جو دوسرے نمبر کا گھوڑا ہوتا ہے پہلے کے مقابلے میں اسے اس کا متعلق ہے، وہ سابق ہوتا ہے، یہ متعلق ہوتا ہے۔ یہ جو صراط مستقیم پہ دعائیں چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں آپ، خدا نے یہ کہا ہوا ہے اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے آگے آگے، تم چلو اس کے پیچھے پیچھے۔ اب یہ تو مسلی اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ جس رفتار سے وہ جائے اسی رفتار سے ہی چلے، لیکن آگے نہ بڑھے۔ یہ جو کورس ہوتا ہے نا ریس کا، ریس کورس جسے کہتے ہیں، جس میں یہ تگ و تاز ہو رہی ہوتی ہے، اس قسم کی وہ مسلح کر رہا ہے۔ کہا کہ اپنی زندگی میں جو ہم نے کہا اتباع کرو ابراہیم کی زندگی کا، تو تمہاری ساری زندگی کی تگ و تاز کی آمادگاہ جو ہے وہ مقام ابراہیمی کا حصول ہونا چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پہلی شرط یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کوئی اور نسب و نام زندگی کا نہ، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور اس طرح کے صاحب بات جلدی ختم کرو، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ أُمِرْتُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہاں پہنچ کے انسان کا عجیب فرق ہوتا ہے، میری صلاۃ میرے مناسب، ارے صاحب میری زندگی میری موت تیرے مسئولات کے حصول سے، رب العالمین کے بقائے ہوئے مسئولات کے حصول سے۔ یہ کیفیت جب ہو تو پھر انسان اس کہنے کے قابل ہوتا ہے ما انا من المشرکین۔ یہودیوں کا یہ ادارہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والے، مختلف مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اور ملت ابراہیمی بننے کے مدعی، دیکھو تو صحیح ان کی زندگی، ان کی تاریخ، ان کا کردار، ان کی سیرتیں، اور دعویٰ اتباع ملت ابراہیمی کا، ان میں نسبت کیا ہے اس بات؟ اس کی تو کیفیت یہ کہ ساری زندگی کانے تک ملنا، احکام و قوانین و اقدار خداوندی کا اتباع کرنے والا، زندگی کے ایک ایک قدم میں اس کی کیفیت یہ، اور ان کی کیفیت یہ، یہودیوں سے مخاطب ہونے کا کہ تمہاری کیفیت یہ۔ عجیب چیز ہے قرآن کی عزیزان من، بلند ترین احکام، مقاصد، اصول، ان کا ذکر نہیں کرتے، کہنے کہ ایک سیرت اس کی رفت کو، اس کی بلندیوں کو دیکھو، ادھر اپنی پستی کردار کو دیکھو کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن کا ناغہ کیا جائیں گے، اور کمبخت اسے نہیں تم نے بھا سکے، اور کہتے ہو کہ ہم اتباع ملت ابراہیمی کر رہے ہیں۔ یعنی جو زندگی کا بس ترین ایک واقعہ ہو سکتا ہے جس کو عام دکاندار بھی جس اصول کو یہ مان لیں، کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہاری برادری نے جو آپس میں فیصلہ کیا تم لوگوں نے کہ ایک دن کا ناغہ، کیفیت اس میں بھی تمہاری یہ ہے کہ باہر بازار کی طرف کا دروازہ بند، پچھلا دروازہ کھلا۔ جو اتنی سی خود عائد کرنا پابندی کو بھی نہ نبھا سکے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ نسبت کافرہ باغ میں تھا، تمہیں شرم نہیں چاہیے یہ کچھ کہنے چاہیے۔ انما جعلت السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور اس کے بعد پھر کیا بھیا جو تمہاری اس قسم کی قانون شکنیوں سے جو تمہاری سیرت اور کردار مسخ شدہ ذہنیت جو تھی، قرآن اسے ذکر کرتا ہے کہ انسانیت سے تمہارے اندر رہی ہے، حیوانی سطح کے اوپر تم ہو گئے، حیوانی سطح میں بھی قربۃ خاطئین تک تم آ جائیں گے۔ یہ تو تمہاری تاریخ ہے، یہ تو تمہارا سیرت، یہ کیریکٹر ہے تمہارا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے والے ہم ہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ بہرحال تمہارے یہ خلافات تھے۔ ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کوئی بات نہیں، القیامہ میں یہ تمام اختلافات ہیں جو ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بات آگے جا کے یہ سامنے آئے گی، یہاں اشارتاً ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سوچئے کہ اگر ان اختلافات کا فیصلہ وہ ہونا ہو جسے ہم وہی قیامت کہتے ہیں، وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اگر وہاں جا کے معلوم بھی ہوا کہ یہ یہودی غلط راستے پہ چلتے تھے، یہ مسلمان صحیح راستے پہ تھے، یہ امت محمدیہ صحیح راستے پہ، یہ غلط راستے پہ، تو وہاں فائدہ کیا ہوا جا کے؟ یہ اختلاف میں وضاحت کرنا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، وہ تو وہاں کرنا چاہیے نا، کہ جہاں یہ امکان اس کا ہو کہ غلط راستہ چھوڑ کے وہ صحیح راستہ اختیار کر لیں گے، واضح مجھے ان کے بعد۔ اس لیے یہ یوم القیامہ جو قرآن نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، پھر اسے ذہن میں رکھیے، القیامت مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ قیامت درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لیکن پہ غور کیجیے، یہ چیز جو ہے یہاں کے انقلابات کے لیے بھی قرآن نے اس کا استعمال کیا اس وقت کا، بس یہ بات وہ مجھے یوں یہ کہنا پڑا، ابھی ابھی میرے علم میں ایک دوست لائے ہیں یہ بات، یہ بہائی جو ہیں یہ کہتے ہیں، یہ وہاں کی قیامت کو تو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تاریخ میں قرآن کا دور تو 1000 سال کے بعد ختم ہو گیا، یہ ٹائم ٹیبل جو تھا یہ تو ہوا منسوخ، نیا ٹائم ٹیبل اس کے بعد آنا تھا، تو یہ جو یہ دور قرآنی کے بعد جو نیا ظہور ہوا ہے جسے بہاءاللہ کا ظہور کہتے ہیں، یہ نیا ظہور جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے القیامہ، اسی دنیا میں ایک نیا ظہور جو کھڑا ہوتا ہے اس کی نمود ہوتی ہے القیامہ، بس یہ آئندہ زندگی میں۔ اب شیر مرا و مدرسہ کے برد، میں نے بھی جو کتاب فردہ لکھی ہے اس سے پیشتر مضامین میں لکھتا رہا، میں نے اس میں یہ لکھا، لغات القرآن میں بھی لکھا، القیامہ مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی نہیں ہوتا، ایمان ہمارا برحق، لیکن قرآن یہاں کی زندگی میں قوموں کے انقلابات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، بالخصوص وہ انقلاب جو محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھوں سے جو عظیم انقلاب ہوا، یہ اس کے لیے بھی قیامت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قیامت کے معنی ہوتے ہیں یکلق کھڑے ہو جانا کسی کام سے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن نے لفظ استعمال کیا ہوا کہ یہ عظیم انقلاب آخری وہ ہوگا جب پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے کھڑی ہو جائے گی، یہ قیام کا لفظ۔ تو میں نے یہ دونوں چیزیں لکھی، تو مجھے بتایا ان کا کوئی میگزین نکلتا ہے لاہور تو دلی سے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، جو ہم کہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہی، اس دنیا کے اندر ہی ہے قیامت، دیکھیے کہ اس دور کا اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا قرآن جاننے والا، وہ بھی یہ کہتا ہے، اور اس نے یہ جو تھے نا میرے کہیں کے ٹکڑے کہ یہ انقلابات جو ہیں ان کو بھی کہتا ہے، بھی تو درمیان سے اڑایا، اب آئی ہو گیا تھا کسی کی گل ہے۔ لیکن اس میں میری بیٹی کچھ تعصب کی بات یا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، گرو جنہوں نے کپڑے تیلے چاول چپاتے، جن کا مقتدا، جن کا وہ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کا اس کا دعویٰ سارا جھوٹ اور کسی اور اس طرح کے اوپر ہو، یعنی یہ چیز کہ اللہ خدا کا پیغمبر ہوں اس کی طرف سے نہیں آتی ہے، یکسر جھوٹ اور کذب، جو اتنا بڑا جھوٹ ہو بولے، اس کا پیراؤ اتنا سا جھوٹ بھی نہ بولنا چاہے پیراؤ کی ہو بدل نہیں ہوگا، وہ انہیں تو بولنا چاہیے۔ ان کا سارا کام اللہ جھوٹ اور التباس جسے کہتے ہیں، وہ جھوٹ تو یوں نکھرا ہوا ہوتا ہے نا، التباس اس سے بھی زیادہ، یعنی جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کے آگے لے آنا، اسے التباس کہتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی آپ کے ہاں یہ تکنیک ہے نا، یہ احمدیوں کی مرزائیوں کی ساری تکنیک التباس کی ہے، وہ اس لیے کہ بنیاد ہی ساری اس دعوے کی جھوٹ اور اس طرح پہ ہے، التباس پہ ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یوم القیامہ جو قرآن میں آئے گا، برحق ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آئے گا، لیکن یہاں جو عظیم انقلاب ہوں گے اور وہ انقلابات کے جو ان ایسی شخصیتوں کے ہاتھوں سے رونما ہوں گے جو خدا کے نظام کو قائم کریں گے اس دنیا کے اندر، یہ جس دن یہ نظام قائم ہوگا ان کے ہاتھوں سے، وہ اس زندگی میں اس امت کے لیے یوم القیامہ ہے۔ قرآن نے تمثیلاً، استعارتاً، تشبیہاً، کنایتاً اس قسم کے انقلاب کو مردوں کا زندہ ہونا کہا ہے۔ وہ قوموں کو مردہ قومیں کہتے ہیں، ہم اپنے ہاں محاورے میں مردہ قومیں کہتے ہیں، اور بڑے شان سے ہم کہتے ہیں عروق کے مردہ مشرق میں خون زندگی دھاڑا، مردہ قوم، ان کا اٹھ کھڑے ہونا،
قرآن انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہی تو خداوندی ہے، لیکن یہ انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ وہ عربوں سے پوچھو تو صحیح کہ وہ مردہ اقوام کہتے تھے یا نہیں؟ وہ قوموں کی زندگی کو اس قیام سے تعبیر کرتے تھے یا نہیں؟ عربی زبان کے لغت میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ حشد کو میدان جنگ میں جمع ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ نہیں؟ ان کی زبان کے لیے الفاظ ہیں۔ تو یہ عربی مبین میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ تو دیکھ لیجئے کہ عربی مبین میں یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی روح سے دیکھیے کہ کس مقام کے اوپر یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر عزیزان نے عربی زبان کی روح سے بنیادی معنی متعین کیجیے۔ تصریف آیات سے دیکھیے کہ اس جگہ اس کے معنی پھر قرآن کیا لیتا ہے۔ جو اس جگہ لیتا ہے نا دوسری تیسری چوتھی آیات میں کہیں نہ کہیں وہ اس کی تصریف کر دے گا کہ یہاں اس کے معنی یہ ہیں۔ یوم القیامہ میں ہم اس اختلاف ان کے جو ہیں ابھی ختم کیے دیتے ہیں۔ وہ یوم القیامہ تو آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور کہا ہے اس خدا نے کہ قرآن ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے ان کے اختلافات کو مٹا دے۔ اور یہ جو اس نے کہا ہے نا ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بہرحال یہ جھگڑے اٹھاتے چلے جائیں گے، باتوں میں الجھاتے چلے جائیں گے تمہیں، تاکہ تمہارا دامن ان کانٹوں میں الجھ جائے، تم آگے نہ بڑھ جاؤ، بالکل ان میں نہ الجھنا، مناظرے نہ شروع کرنا، مباحثے نہ شروع کرنا، ساری توانائیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تمہارا مشن یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، دعوت دیتے چلے جاؤ اپنے خدا کی طرف، خدا کے راستے کی طرف آنے کے لیے دعوت دیتے چلے جاؤ، پکارتے چلے جاؤ، دور دور سے چوراہے پہ کھڑے ہو کے آؤ یہ راستہ جانا، دعوت دے، کیا بات ہے، بلاتے چلے جاؤ، دعوت دیتے چلے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر کا منصب، یہ ہوتا ہے اس کا فریضہ، دعوت دیتے چلے جاؤ۔ دو لفظ یہاں آئے ہیں عزیزان اللہ، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت اور موعظت کی، اور یہ بنیاد ہے دعوت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اس لیے کہ یہاں تو حضور سے یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ کرو، اور حضور ہی کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے اندر ہی یہ دہرایا گیا ہے کہ کون سورہ یوسف کی آیت 108 12/108 تم اعلان کر دو حاضر ہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ سیدھا سا جس میں میں جا رہا ہوں، کوئی رام نہیں، کوئی انتباس نہیں، کسی قسم کی اجمال نہیں، یہ ہے وہ راستہ حاضر ہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ لیکن یہ صورت نہیں ہے کہ میں ہی اس سے اکیلا چلا جا رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ تم اگر غلط راستوں پہ چلتے ہو تو مجھے کیا، تو اپنی میں دیر کرنے ہورنل کی۔ یہ فرق ہے عزیزان من تصوف میں اور نبوت میں۔ ویسے تو اس کی بنیادی کچھ نہیں، لیکن جو دعویٰ بھی ان کا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ ہے فرق اس کا۔ وہ صرف اپنی نگاہ چاہتا ہے، خود مقرب بننا چاہتا ہے، خود تجزیہ اپنا چاہتا ہے، خود مقامات بلند پہ پہنچنا چاہتا ہے، خود روحانیت کے اندر پہنچنا چاہتا ہے، اپنی ذات پر اپنے مقاصدات کو، اپنی روحانیت کے مدارس کو بغیر ان کے جو کچھ بھی وہ ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر صرف رکھتا ہے، دعوے کے اعتبار سے صحیح کو خدا کی طرف سے فکر ملتا ہے جسے وہ اپنے کشٹ کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کشٹ صرف اس کے لیے حجت ہوتا ہے جس کو کشٹ ہو، دوسرے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہوا کرے میں مریم ہوا کرے کوئی، مجھے کیا اسے خدا کی طرف وہ ساری بدائی پر آگے اگر معلوم ہے تو مجھے اس سے کیا، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ نبی آتا ہے میرے دکھ کی دعا کرنے کی، وہ ہوتا ہے اپنی جان بنانے واسطے بند کر دعا۔ بڑی عظیم حقیقت ہے یہ بھی دریا میں کودتا ہے، وہ بھی کودتا ہے، یہ کودتا ہے کہ کسی طرح سے اسی کہ میں اگلے چندے جا لگا، میں پار کر دوں، وہ کودتا ہے کہ جو ڈوب رہے ہیں میں ان کو سہارا دے کے پار کرا دوں۔ کوئی حاضر ہی سبیلی
اور یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کا. یہ ہے ساری بات. دعوت کس طرح سے دیتا ہوں؟ علی بصیرۃ، مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ریزن کو اپیل کرتا ہوں. ساری دنیا میں دو متضاد باتیں یہ کہا کہ مذہب کی بنیاد ریزن پہ ہوتی ہی نہیں، ریشنلی دعوت یہ دی ہی نہیں جاتا. یہ تو اسٹارٹ ہی ہوتی ہے فیتھ سے، ختم بھی ہو جاتی ہے فیتھ سے. فیتھ نام ہے اندھی عقیدت کا. وہ دعوت دینے والا کہتا ہے کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں علی بصیرۃ، ریشنلی دعوت دیتا ہوں، ریزن پر مبنی ہے، بصیرت پر مبنی ہے نا. میں بھی ایسا کرتا ہوں. اور سنیے عزیزان من ومن اتبعنی، اور جو میری سنت کا اتباع کرے گا وہ بھی تمہیں ریشنلی دعوت دے گا. یہ ہے اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بھی. اور مذہب کی دنیا میں آ کر جو عقل و فکر بصیرت علم کی روح سے بصیرت کی روح سے دعوت دے اسے منکر سنت رسول اللہ قرار دیا جاتا ہے. یہاں اتباع سنت رسول اللہ قرآن کی روح سے یہ ہے انا و من اتبعنی، میں بھی یہ کرتا ہوں اور میرا اتباع کرنے والا اسی کو سمجھنا جو دعوت اللہ علی وجہ البصیرت ہے. جو تقلیدن کہے کہ اس راستے پہ چلو، میری سنت کی اتباع نہیں کرتا. میں خود تقلیدن راستے پہ نہیں چلا. تقلیدن چلتا تو میں بھی عبد المطلب کے راستے پہ کیوں نہ ہوتا؟ میں بھی نہیں ایسا کرتا. اندھے یقین کا نام نہیں ہے. میں تو اللہ بصیرت دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف. تو من اتبعنی بھی یہی کریں گے. اللہ بصیرت یہاں کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. بات کیا ہے؟ حکمت اور موعظت دو لفظ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. ایک اپیل ریزن کو کی جاتی ہے، ریشنلی کی جاتی ہے. ایک اپیل انسان کے قلب کو بھی کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مومن کی تربیت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر قلب اور دماغ کو الگ الگ اپیل نہیں کرنی پڑتی. اس کی صرف جو ذہن کی قلب کی اپیل ہوتی ہے اس کے دل میں خود اتر جاتی ہے. لیکن عام اپیل جو ہے دنیا نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ریزن، حکمت، قانون. ایک طرف یہ ہے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تم نے کرنی ہے، اس حکم کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں. یہ ساری اپیل انٹلیکٹ سے ہوتی ہے، ذہن سے ہوتی ہے، دلائل کی روح سے دی جاتی ہے. آگے ایک مقام آتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. خدا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل تو یہ ہے کہ جو کسی کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ خالص حکمت حکم ہے یہ. اور میں نے کہا ہے کہ حکم اور حکمت کا قرآن میں ایک ہی مادہ رکھنا وہ یہ ہے کہ ہمارا حکم بھی ایک مہاراج رنجیت سنگھ کا حکم نہیں ہے. معاذ اللہ وہ بھی مبنی ہوتا ہے، ریزن کے اوپر مبنی ہوتا حکمت پر حکم مبنی ہوتا ہے. لیکن یہ بہرحال کا لا ہے، قانون ہے. تمہارے مثال کے طور پہ یہ سمجھیے کہ مزدور کے ساتھ کارخاندار کا یہ طے ہو گیا معاملہ، حضری قانون ایگریمنٹ ہو گیا کہ تمہیں اتنے روپے مہینہ ملیں گے جب تم کام کرتے ہو. تو یہ ٹھیک ہے، قانون ہے جی. اگر وہ یہ نہیں دیتا تو آپ اس کو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے تم نے اس کے خلاف ورزی کی ہے. آپ اسے منوا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، ایز آف رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. مزدور اگر بیمار ہو گیا ہے یا اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے اور اس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں
جو مقرر کی ہوئی ویجہ کی تنخواہ اس کی تھی وہ آپ نے اس کو دے دی ہوئی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں والد سے آ کے کہ بھائی اس کی کچھ مدد کرو. آپ گناہوں کی اپیل کس چیز کو کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس کے انٹلیکٹ کو اپیل نہیں کر رہے. اگر اس کے سینے میں دل نہیں برف کی کاش ہے تو وہ سنگ دل کہے گا کہ بابا میں نے اس کو ویجے سے رکھا ہوا, میں اس کو مہینے کی تنخواہ دے گی, اس کا معاملہ اپنا ہے, میں جو بال بچے کو دیکھا دیا ہوا دیکھا آپ نے, اور ایز آف رائٹ آپ اس کو ملوا نہیں سکتے. یہ کس چیز کو اپیل کر رہے ہیں آپ اس کے؟ اسے کہتے ہیں ویلیو, اسے کہتے ہیں اخبار. اخبار کی اپیل جو ہوتی ہے وہ انسان کے قلب سلیم کی طرف ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی قاعدے معاہدے قانون کی روح سے تو تم نے دے دی ہوئی تھی, لیکن جذبہ ہمدردی بھی تو انسانیت کا تقاضا ہے, اور ان چیزوں کو آپ قانون میں نہیں لا سکتے. کوئی قانون ایسا نہیں جس کی روح سے آپ یہ کہیں کہ بیمار جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو. کوئی قانون دنیا میں یہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ اس کے ان جذبات لطیفہ جسے قرآن نے قلب سلیم کہا ہے اسے اپیل کرتے ہیں. قانون کی روح سے, ریزن کی روح سے تو یہ بات ہے, لیکن انسان کے اندر یہ اقدار کو پسند کرنے کے جذبات بھی تو ہیں. یہ جذبہ ہمدردی, یہ احسان جسے قرآن نے یہ کہا ہے, یہ باہمی معاشرت کے روابط لاء کے ذریعے یہ کچھ نہیں ہے. لہذا کچھ حصہ تو زندگی کا وہ ہے کہ جسے آپ ریزن, انٹلیکٹ, لا, قانون کی روح سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ اپیل. اور بڑا زندگی کا گوشہ وہ ہے جسے آپ قلب سلیم ہی سے اپیل کر سکتے ہیں. قلب سلیم کو جو اپیل کرنے کی چیز ہے وہ معزت ہے, اور لا یا ریزن کی بنا پہ انٹلیکٹ کو اپیل کرنے کی چیز بالحکمت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. دونوں گوشے ہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ باتیں کرنے کے لیے آئیں گے, مناظرہ تو نہیں ہوگا, مباحثہ تو نہیں ہوگا. جادلہ کے معنی باہر میں گفتگو کرنے کے لیے, تجادل جہاں آتا ہے گفتگو کرو ان کے ساتھ. تم اس طریقے سے کیا احسن, حسین ترین طریق سے شکر لیتے کیوں نہیں, خوشگوار ہی نہیں, احسن طریق سے. مخالفت میں جنہوں نے حد کر دی ہوئی ہے اس سے بھی کہا کہ بات کرو آسن طریق سے. ہے شاید اس کو منہ سے نہیں کھانا چاہیے, آسن طریق سے بات کرو, یہ انداز ہونا چاہیے. ان ربا کا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. یہ ٹھیک ہے, دوسرے میں کیوں آتے تھے؟ اس میں ترشنے کی کون سی بات, تلخی کی کون سی بات کہ یہ نہیں اس راستے کی اوپر چلتا, نہیں چلتا تو آپ نتیجہ لکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں غلط راستے کے اوپر کون چل رہا ہے وہ کہاں اس کا انجام ہوگا, صحیح راستے میں کون چلتا ہے اس کے تباہی کا انجام کیا ہوگا. تو وہ کام خواہ اس کے لیے اس سے غصے ہونے کی کون سی بات آتا ہے. وہ جو ایک دن تو صرف دعوت دے رہے ہیں, لگتا ہے میں فیصلہ ہو رہے ہیں. تمہیں تھاندار کو نہیں مقرر کیا ہے کہ ہنڈر ہاتھ میں دیا ہوا تو مار مار کے ان کو چلا رہے ہوئے راستے کی طرف, وہ نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے, تمہارا کام دعوت دینا ہے, بس یہ یاد رکھ. ہمارے یہاں ہر شخص جو بنا ایک پکی روٹی پڑ لیتا ہے خدائی فوجدار بن جاتا ہے. ان کی دعوت کا طریق کہیں دیکھو, خدا نہ اس طریق کو آپ کے کھانوں میں ڈالے. کیا وہ طریق ہوتا ہے؟ نہ حکمت, نہ معزت, نہ آسن. ان سے جھاگ نکل رہی ہے, آنکھیں انگارا باندھ رہی ہیں, ماتھے کے اوپر جسد کے لچھے کھینچے ہوئے ہیں, اچھل رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, وہ آسا جو ہاتھ میں لیا جو سے مار رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا. یہ طریق ہے دعوت, یہ دعوت کا طریق ہے.
یہ تو وہ انداز ہے جو قریب آیا ہوا ہے آپ کے، وہ بھی بھاگ جائے رسا تھوڑا اور بھاگے ہوئے ہیں. یہ سارا ہمارا نوجوان سب کا جو مدد گزیدہ بھاگا ہوا ہے مدد، وہ سارا ان کے اس انداز سے بھاگا ہوا ہے. یہ انداز اختیار کیجیے. یہ سب سے زیادہ اتباع سنت نبوی کے مدعی جو ہیں، ایک انداز دعوت ان کا رسول ہی نہیں ہے. عزیزان نے رسولی انداز تو یہ تھا. حکمت ریشن یا ریزن تو حرام ہے ان کے یہاں ساتھ، شرع میں بیچتی ہے تو حرام ہے. ایک تو یہ حرام ہے، ریزن ہی حرام ہوا تو ریزن کے نظر کیا معاہدت جس کو کہتے ہیں واض، اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ دنیا بھر کی جتنی خرافات جمع کی جائے ان کا نام واض کر دیا. واض ہوں گے نہ اس میں ریزن، نہ قرض سلیم کی طرف، نہ جادل ہوں بلّہ کی ہوئی آسن اور اتباع سنت رسول اللہ کے دعوے. ان ربا کا ہوا عالم بلند اللہ سبیلہ تو عالم بالمتقین. ان کے ساتھ یہ انداز اختیار کرو. اگر یہ پھر مقابلے کے اوپر ہے یہ ٹھیک ہے، مقابلے کے اوپر آئے تو پھر تو چیزیں تو پہلی ہی نہیں ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر ان کا پیچھا کرنا مقصود ہے کیا غلط کیا، یہ حملہ کرنا نہیں، پیچھا کرنا. پیچھا کرنا اگر مقصود ہو تو پھر اتنا ہی پیچھا کرو جتنا انہوں نے کیا ہوا. زیادتی نہیں اس کے اوپر کرنا. تمہارا جذبہ انتقامی نہیں ہے، مدافعانہ ہے. تم نے تو سر کو روکنا ہے. جہاں جو ہے سر رک گیا ہے رک گیا، یہ کر سکتے ہو تم. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر اس کی بجائے تم اپنے مقام کے اوپر استقامت سے کھڑے رہو اور یہ کچھ کرتے رہو تو یہ اس سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے. کر سکتے ہو، وہ دونوں الٹرنیٹو تمہارے سامنے ہیں. لیکن اگر تم سمجھو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے مقام کے اوپر اور استقامت سے تم کھڑے ہو. اس استقامت کا نتیجہ خیر للصابرین. واصبر کتنا ہجوم مخالفت ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار یہ تاکید کی گئی ہے جم کے کھڑے رہو، جم کے کھڑے رہو، مستقل مزاج رہو، استقامت کے ساتھ رہو. کیا ہجوم مخالفت ہے. واصبر ولا صبرک الا باللہ. کہا یاد رکھو کہ ٹھیک ہے یہ استقامت، یہ استقلال، یہ جنگ کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ تم قانون خداوندی کا اتباع پیدا کرو اور اپنے اندر پھر یہ صورت پیدا کرو. یہ جو ہے نا ما صبرک الا باللہ، اس زمانے اگر یہ ہوں گے کہ صبر تو پھر اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اچھا جی اللہ صبر میں توفیق عطا کرنا ہے. تھی دیکھ رہا دہائی وغیرہ کر لے چلے جاؤ تو کافی وہ دبے گے، دے رہے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو گھر میں چلے جاؤ. اللہ باللہ کی یہ نہیں قرآن کی روح ہے. اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ بات ہے یہ چیز بھی خدا ہی کے قوانین سے حاصل ہوتی ہے. اسی کی روح سے جو سیرت پیدا کی جاتی ہے، جو ذہنیت پیدا کی جاتی ہے، اس سے جو چیز ہوتی ہے ولا تحزن علیہم. کتنا مشکل ہے یہ سبھی. وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اس غم میں بھولے جا رہا ہے کہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے. کہا جنہوں نے حکمت سے معذرت سے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا اور جو خودکشی پر تلا بیٹھا ہے اس کے مرنے پہ غم بنے گا. بتا دیا تم نے، سمجھا دیا تم نے کہ وعدہ سلام لگاؤ گے پانی جا رہا ہے ڈوب جاؤ گے. لیکن یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو زندہ رہنا چاہے، جو خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس میں تو تلاش کرنا ہے وہ مقام جہاں پانی گہرا ہو. لہٰذا اس کو یہ کہنا پانی گہرا ہے کہ آئے نا میں گھرتا ہوں مان لان کو میرے میں تو یہ جب ڈوب کے مرے تو پھر اس کے بعد رہتا ہے تو کرتے ہوتے ہیں ولا تحزن ولا تک ذیکن مما یمکرون. اب یہ جو تدبیریں تمہارے خلاف کر رہے ہیں، اب یہ لفظ بڑا غور طلب آئے گا. یہاں سے ربط نکلے گا اگلی صورت کے ساتھ. آخری یہ آیات ہیں صورت کی، تو یہ باقی رہی. یہ جو تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اس کے متعلق تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی ذکر نہیں آنی چاہیے. بالکل قبیلہ خاطر مت تو پتہ نہیں یہ کیا تدبیریں کریں گے، کیا اس کا انداز ہو جائے گا. ٹھہرو. ان اللہ مع الذین اتقوا، تم تنہا نہیں ہو، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے
کہ جو راستے کو خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو صرف بچنا ہی ہے، یہ تو نیگیٹو ہے، پازیٹو چیز تو نہیں ہے۔ والذین هم محسنون، پھر حسن کارانہ انداز سے راستہ کو چلتے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں اس کے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ وہی تعاون ہے یہاں، وہی تعاون ہے جو غار کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ ساتھی کی پیشانی سے ذرا تھوڑا سا دیکھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی پریشانی کے، اپنے لیے نہیں، ساتھی کے لیے، اس کو کہیں کہ وہ دوست نہ پہنچے۔ انہوں نے تو ساتھی کو بچانے کے لیے احد کے میدان میں اس کے گرد بساری ساتھی ہے یوں گھیرا ڈال لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ تیر ان کی پشتوں میں یوں آ کے لگ گئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کا ڈال بھی پتا ہو۔ یہ تو وہ ساتھ، یہ تو اس مقام پہ آ کیا وہ شخص چاہیے، یہ ہمارا شاید یہی ہوتا ہے۔ تہنیت بورڈ نستارا، تہنیت بورڈ نستارا، تو مبارک ہو بابا کشو، جاؤ مبارکاں دوں بابا کشو کہ سنگے مختصر آج صبح آ گیا تھا، وہ میں نے کہا وہ آ گیا تھا مختصر، وہ جو آ کے وہ شراب کے پیالے توڑا کرتا ہے، سراہی توڑا کرتا ہے، آ گیا تھا وہ، میں بیٹھا تھا شراب کی سراہی بھی تھی، اندازہ لگائیے کہ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے۔ تہنیت بورڈ نستارا کہ سنگے مختصر ہمارا اس پر پتھر برسے نہ ہم زین آفت زینہ گزشت، سرائی بن گئی، میرا سرکار یہ بتا کی ہوا تو سب کے سب کے سرائی، یہ تو وہ سراہی تھی جس کی طرف آنے والا ہر پتھر یہ اپنے سر پہ لیتے تھے، جب سر پہ لگتا تھا تو آواز نکلتی تھی تہنیت وہ مستارا، وہ مبارک ہو، دیکھا خوبصورت یہاں پہنچتی ہے یہ فیصلہ۔ اس لیے اس نے کہا تھا غار میں پریشانی ذرا یہ دیکھی تو اسے کہا گیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی بات کچھ نہیں، ہمارے ساتھ ہم دو ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی ہے۔ تو کہا کہ ولا تکفی ذاکر مما ينکرون، سورہ النحل ختم ہوئی برادران عزیز، یہ 16ویں سورت تھی، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ